میری بات سبحان اللہ. جیسا کہ میں عرض کیتا آج کی محفل کی زینت، آج کی محفل کی دولت، میری مراد عزت نواز معزز و محتشم قابل تکریم نافذ روزگار محبت انوار خطیب امت نقیب ملت سرمایہ اہل سنت دانائے رمز محبت محب الاولیاء عاشق سید الانبیاء استاد المحترم استاد الاساتذہ سید مرشدین علامہ مولانا الحاج الحافظ خان محمد صاحب قادری نفع اللہ مسلمین بہ دعوت برکاتہ القدسیہ پرنسپل دارالمحمدیہ غوثیہ لاہور، آپ تشریف فرما لیں. اسی آپ نے دل دیا تھا کہ رہی تو خوش آمدید کہہ لیا. آپ کا خصوصی خطاب اسی سارے مل کے سماعت فرما لیں. جیسا کہ میں پہلے یہ عرض کیتا کہ محفل میرے پیر و مرشد سید مرشدین سلطان الاولیاء فخر اولیاء فخر سلسلہ نقشبند آفتاب شریعت مہتاب طریقت فیض زری ظرفت میرے جد امجد حضور قبلہ عالم الحاج حضرت خواجہ صوفی کرامت زیادہ رحمت اللہ تعالی. میرے جد امجد حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی نے آپ سے اس سے پاک کی تقریبیں سعید ہے. اسی اج اپنی دنیاوی مصروفیات چھڑ کے اپنے پیر کا دیہڑا منا رہے ہیں، اپنے پیر کے اس کے حاضر ہاں. یہ مقصد کی ہے کیوں آئے ہیں؟ ساڈے پیر کا رشتہ کی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید دی جیڑی آیا کریمہ میں پہلے تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد بتایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوئے گا ساری رشتہ داریاں، ساری دوستیاں، سارے تعلق ایک دوسرے سے دشمن بن جائیں گے، سارے ایک دوسرے سے دشمن بن جائیں گے الا المتقین. لیکن جڑے اللہ دے نیک بندے نے وہ دنیا سے بھی کام آتے ہیں، کل آخرت والے دن بھی کام آتے ہیں. ساڈے رشتے کا نام ہے الحب فی اللہ کہ ساری آپس سے محبت خدا کی خاطر. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ چند بندیاں اٹھائے گا، انہوں نے چہرے نورانی ہون گے، پر نور چہرے ہون گے اور موتیاں دے نمبروں سے جلوہ گر ہون گے. لوگ انہوں نے دیکھ دیکھ کے رشک کریں گے، نہ نبی ہون گے نہ شہید ہون گے. ایک صحابی عرض کی تھی یا کونا ہلہم لنا نعرفہم یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ انہوں کی پہچان دستے ہو، انہوں کی وضاحت فرما دو. آپ نے فرمایا ہم المتحاربون فی اللہ یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرونہ. اور بندے ایسے ہیں جنہیں مختلف قبیلیاں تو مختلف علاقے تو آئیں گے، انہوں کا تعلق کیا ہوئے گا کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کریں گے کہ جب ملنا کر گے مل جل کے اللہ نے ذکر کا پرچار کرنے.
رب کا ذکر کریں گے، رب کا ذکر کریں گے. سانو بھی سارے شیخ نے سارے پیرو مرشد نے یہی سبق پڑھایا، یہی سبق پڑھایا کہ ہر ویلے خدا کا ذکر کریا جے، خدا کا ذکر بار بار کریا جے، بے شمار پڑھیا جے، اللہ نے نبی سے درود پڑھیا جے تے نام تدار پڑھیا جے، بیڑا پار ہو جائے. تو الحمدللہ ساری اس محفل کی رونق کو دوبارہ کرنے واسطے اور سارے دلوں کو اللہ دے نبی کہ اللہ دے ولیاں دے عشق دے نال منور کرنے واسطے میں وہ بلا تاخیر دعوت دینا میرے استاد محترم عزت مآب جناب علامہ مولانا الحافظ خان محمد صاحب قادری دعوت برکات القدسیہ آپ تشریف لیا کہ ساری نسبت کو تازہ فرمائیں. آپ کی آمد تو پہلے ایک نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، الحافظ خان محمد صاحب قادری. سبحان الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے نچے عرب کے بڑے بڑے جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں محترم پیکر صدق و صفا سراپا مہر و وفا پیر طریقت عزت پاک عالی جناب حضور قبلہ پیر صوفی خواجہ لیاقت حسین صاحب عزت محبت کے قابل عزیز مکرم حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ خواجہ محمد رفاقت حسین صاحب جملہ علماء کرام مشائخ اعظام خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام میری آپ کی ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک مرد خدا کے آستانے پر حاضر ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، فقر کی سان پر جب چڑھتی ہے تیرے خودی، ایک مرد کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ میں آج قبلہ خواجہ صاحب کے اس عظیم آستانے پر وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ کے پاک کلام کی چاکری اور نوکری کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید یہود و نصارہ کی سازشوں کی زد میں ہے۔
بلکہ دشمنان اسلام نے قرآن مجید کو بے دردی سے جلایا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قرآن مجید وہ مقدس و عظیم کتاب ہے کہ جس کتاب کی وجہ سے ہمارا، آپ کا، ہمارے دین کا دھرم قائم ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ سارے زمانے کے لوگ اپنی اپنی کتابوں کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن 14 صدیاں بیت گئیں، قرآن مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ کتاب جو آپ کی، ہماری، ہمارے دین کی، ہماری فکر کی محافظ ہے، آج اس کتاب کو، اس پر پٹرول چھڑکا جا رہا ہے، اس کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور ہم اور آپ، ہم سمجھتے ہیں ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارا ہاتھ امریکہ میں بیٹھے ہوئے اس ٹیری جونز پادری کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کا ایک اور علاج تو ہے، وہ کہتے ہیں تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں، ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں، مانا کہ تجھ سے مل نہیں سکتا لیکن تجھے یاد تو کر سکتا ہوں۔ ہم اگر اس کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتے، اپنا گریبان تو ہے، دامن اس کا بھلا دور ہے لیکن گریبان تو میرا دور نہیں۔ ہم اگر ان بدبختوں تک نہیں پہنچ سکتے تو قرآن مجید کی نوکری تو کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی چاکری تو کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکتے ہیں، قرآن مجید کو روزانہ اٹھا سکتے ہیں، اسے سینے سے لگا سکتے ہیں، اس سے بول سکتے ہیں، اسے کھول سکتے ہیں، اور کھول کے اس سے بول سکتے ہیں کہ تو گھبرا نہیں، تو کتابوں کا سردار ہے اور ہمیں تجھ سے پیار ہے۔ تو قرآن مجید زندہ کتاب ہے، بولنے والی کتاب ہے۔ اقبال کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزالت قدیم۔ یہ زندہ کتاب ہے، یہ پائیدہ کتاب ہے، یہ وہ سچائی کا پیکر کتاب ہے جسے گرو نانک سکھوں کا گرو ہے۔ آج سکھ نعرہ لگاتے جے گرو کی، لیکن کوئی اس گرو جی سے پوچھے، اس کے سوانے میں لکھا ہے کہ گرو نانک سے سوال ہوا کہ گرو جی کوئی کتاب ایسی بتاؤ جس میں آپ کے کلیجے پہ ہاتھ ڈالا ہو، جس نے آپ کے من میں ڈیرا لگایا ہو۔ گرو نانک نے کہا تھا میں نے تورات پڑھی پڑھ کے رکھ دی، انجیل پڑھی پڑھ کے دھر دی، وید دیکھے ان کو لائبریری کی نظر کیا، کہا گرنتھ میری اپنی ہے، صحیفے میں نے دیکھے، ایک بار اٹھایا پھر جی میں نہیں آیا، اور گرو نے کہا جب سے قرآن اٹھایا ہے آج تک ناغا نہیں آیا ہے۔ یاد رکھے گرو سکھوں کا ہے لیکن قرآن کی صداقت، وہ کہتے صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ قرآن وہ سچائی کا پیغام
کتاب ہے، دونوں جہان میں نہیں اس کا جواب ہے، اس کا جواب لکھنے والوں کا کھانا خراب ہے۔ قرآن 14 صدیاں گزر گئی، لاجواب ہے۔ دہلی یونیورسٹی کا پروفیسر رام داس، ہندو، پھر ان پڑھ نہیں پروفیسر، اس سے کسی نے پوچھا رام داس جی آپ کی وید میں ہے، وید بھی ہے آپ کے، قرآن کے بارے میں کیا بولتے ہو؟ اب جواب دیا اس ہندو ہنومان کے ماننے والے نے، اس نے کہا ہمارے وید بھی اچھے ہیں لیکن قرآن کی بھاشا بڑی سندر ہے، قرآن کی بھاشا بڑی سندر ہے، یعنی قرآن کی بولی بڑی میٹھی ہے، قرآن کی بولی میں بڑی چس ہے، اس لیے ایک قرآن کی چس، دوسری محبوب رحمان کی چس، اگر یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں تو دلیاں کفر کی سینوں میں ہل جاتی ہیں۔ اسی لیے جب حضور مکے میں قرآن پڑھتے تھے نشے کافروں کو بھی چڑھتے تھے۔ یہ حدیث بخاری تک میں ہے کہ سرکار نے رات کو جب ساری دنیا نے سو جانا، میرے حضور نے مصلا بچھانا، کہتے نا آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ یعنی میاں کھڑی والے رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ رات پویتے بے دردانو نتر پیاری آوے تے درد مزانو یاد سجن دی تے ستیاں جگاوے، لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی، رات ہوتی ساری دنیا مست سوتی اور کائنات کے دولہا کی آنکھ روتی، اور ہونٹوں پہ قرآن کی قرات ہوتی، مسلسل رم جھم رحمت کی برسات ہوتی، اور بندے کی اپنے رب سے ڈائریکٹ ملاقات ہوتی۔ سرکار جب قرآن مجید تلاوت فرماتے تو پرندے اڑنے والے اڑنا بھول جاتے تھے، اور وہ کافر جو دن کے وقت پتھر پھینکتے، دن کے وقت تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا وہی ابو جہل چھپ چھپ کے آتا، یہ سچائی ہے، چھپ چھپ کے آتا، دیواروں کے ساتھ کان لگاتا، محبوب جب قرآن سناتا، اس کو کہتے ہیں آتے جاتے ہیں خریدار تیرے کوچے میں، گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں۔ اللہ اکبر، ادھر ابو جہل آتا، ادھر امیہ آتا، ادھر اخنس آتا، دو بوڑھے کافر ایک جوان کافر، تینوں کافروں کے سردار، مگر سن کے مدنی کا قرآن ہوتے بے قرار، اور آنکھوں میں کٹتی ساری رات، صبح پاؤں پھوٹی، تینوں نکلے چھپ کے بھاگے کوئی دیکھ نہ لے، جب صبح پاؤں پھوٹی، ہلکا ہلکا اندھیرا، ہلکا ہلکا سویرا، ان تینوں نے ڈالا مدنی کی گلی کا پھیرا، اب آئے
جو چوک پہ تو تینوں مل گئے کینچی موڑ پہ. ظاہر ہے تینوں مل گئے. ابو جہل نوجوان تھا, اخنس بوڑھا تھا, امیہ بوڑھا تھا. اب ایک دوسرے کو دیکھ کے حق کے مکے وہ سوچے انہیں خبر نہ ہو جائے, وہ کہے ان کو خبر نہ ہو جائے. ابو جہل چالاک تھا, پھٹ بولا. اخنس کو کہنے لگا چاچا تجھے قسم ہے لات کی, بات سنا گزری رات کی, چند کتھا گزاری ہے رات میں. بول چچا یہ جو رات تو نے بتائی ہے, تیری آنکھیں تیری رات کا فسانہ کہہ رہی ہے, تجھے نیند نہیں آئی ہے, تو نے رات کہاں بتائی ہے. وہ کافر تھا, خود کو تو مانتا تھا, کہنے لگا تو نے رات کی قسم دی. بھتیجے میں تو جا رہا تھا پر وہ کچھ سنا رہا تھا, میں نے کان لگایا پھر سمجھ نہیں آیا. اس کو کہتے ہیں آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے, آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے. پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا, صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا, زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا. گرامی آپ نے غور فرمایا کہ قرآن مجید کو جب سرکار پڑھتے تھے تو نشے کس کس کو چڑھتے تھے, اور یہ قرآن مجید کا فیضان جب سرکار نے عام فرمایا. یوں تو اس کو آپ بھی پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں, لیکن جن اولیاء کا نام ہم لیتے ہیں جب یہ قرآن پڑھتے تھے, میں کہنا یہی چاہتا تھا یہ جو فیضان مدینے سے چلا اس سینے تک, تو انہوں نے قرآن سے جب لو لگائی ہے انہوں نے کوئی الگ ہی بستی بنائی ہے, الگ ہی. آپ اور ہم حیران ہوتے ہیں اگر آپ الٹے پاؤں لوٹ چلے, آپ اور ہم زور لگاتے ہیں تو مشکل سے رمضان میں ایک ختم کر پاتے ہیں, دو کر لیتے ہیں, ایک سن لیتے ہیں. لیکن اولیاء کی چال بھی وکری, ان کا حال بھی وکرا, ان کا کال بھی وکرا, ان کا کردار بھی وکرا, ان کی رفتار بھی وکری. اب آپ کہیں گے وہ کیسے, وہ ایسے. حرم شریف, کعبہ شریف, حرم شریف کے ارد گرد حاجیوں کی قطاریں تھیں, سارے حاجی لبیک لبیک کرتے ہوئے کعبے کی طرف آ رہے تھے. ایک چمکتے چہرے والے بزرگ کو دیکھا, لوگ بجائے کعبے کی طرف جانے کے اس کے قدم در قدم چلنے لگے, اس کے پیچھے چلنے لگے. بزرگ روشن ضمیر تھے, نبی کی زلف گرہ گیر کے اسیر تھے, وہ سچے پیر تھے. انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا, کہا لوگوں کیا کرتے ہو؟ لوگوں
نے کہا حضور معاف کرنا، ہم آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ بزرگ نے مسکرا کے دی صدا، نقش قدم بھی ٹھیک ہے لیکن جو میں کر رہا ہوں وہ تم بھی کرو۔ انہوں نے کہا سرکار آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا روزانہ کعبے کے گرد چکر لگاتا ہوں اور ہر روز چلتے چلتے 700 قرآن پڑھ کے جاتا ہوں۔ بظاہر انسان ہے، بظاہر انسان ہے، لیکن ہر انسان کو برابر سمجھنے والے نادان ہیں۔ یہ انسان الگ الگ رکھتے میدان ہے۔ ہم بھی پڑھتے قرآن ہے، وہ بھی پڑھتے قرآن ہے، لیکن یہ مرد میدان ہے، یہ مرد میدان ہے۔ اب آپ سوچیں روز 700 قرآن، اللہ اکبر، یہ بھی ذرا سستی ہے۔ اگلی منزل اس سے بھی آگے ہے۔ حضرت شیخ عماد الدین رحمت اللہ علیہ آپ مقام ابراہیم سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ آپ کا بیٹا مرید روتے ہوئے آئے، آ کے کہا مرشد با کمال چھوٹا سا ہے سوال، ایک فقیر کا سنائے حال۔ فرمایا بولو۔ کہنے لگے حضور کعبے کے گرد سنا ہے شیخ عیسیٰ مغربی دن اور رات میں 70,000 قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اب لگے لرزنے وجود کہ یہ کیسے ممکن ہے، انہونی ہے۔ حضرت شیخ عماد الدین نے سیدھے ہو بیٹھے، فرمانے لگے شک کیوں کرتے ہو؟ وہ شیخ عیسیٰ حجر اسود کو چوم رہا، قرآن بھی تھے، وہ علماء بھی تھے، سارے دوڑے۔ حضرت شیخ عیسیٰ مغربی نے پہلے بوسہ لیا حجر اسود کا، اور آپ نے پہلا قدم اٹھایا اور پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ پوری جماعت، یہ تو امتحان لینے والی تھی، سب کے کان لگے ہوئے، اور جو ہی پورا ایک چکر فرمایا حضرت شیخ عیسیٰ پاک ہو گئے، اور الحمد سے والناس اب جتنے تھے ساتھ روئے دھاڑے مار مار کے کہ چند منٹ گزرے ہیں اور قرآن کا لفظ لفظ ہم نے سنا ہے، نہ زیر کی غلطی، نہ زبر کی غلطی، نہ شد کی غلطی، نہ مد کی غلطی، چند منٹ میں قرآن سنا ہے ہم نے، پر سمجھ نہیں آتی منٹوں میں یہ سمایا کیسے، سنانے والے نے سنایا کیسے۔ وقت کی نبض بھی چلتی رہی، وقت کی نبض بھی نہیں تھمی، وقت اپنی رفتار سے چل رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں آیا۔ روتے روتے آئے آگے حضرت مرشد کامل کی خدمت میں، لجپالا حد ہو گئی، چند میں قرآن پورا پڑھا گیا، ہم نے کانوں سے سنا۔ حضرت شیخ عماد الدین رحمت اللہ علیہ سیدھے ہو بیٹھے، فرمانے لگے بڑا سست ہے ڈھیلا کہیں کا۔ کیا کہا؟ بڑا ڈھیلا آدمی ہے کہ 3 منٹ لگا دیے ہیں پورا قرآن پڑھنے میں۔ انہوں نے کہا لو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ،
درد سر کو روتے تھے، درد جگر ہوا، ہم رو رہے تھے چند منٹ، اور ادھر فتویٰ سنو ڈھیلا جو ہوا، ہاتھ جڑ گئے، رنگ اڑ گئے، کہنے لگے سونا اگر یہ ڈھیلا ہے تو تیز گام کہاں ہے؟ اگر یہ ڈھیلا ہے تو وہ تیز رفتار والا کہاں ہے؟ حضرت شیخ عماد الدین نے پوری تسلی سے فرمایا ہمارے شیخ المشائخ حضرت ابو الحسن خرقانی شیخ المشائخ حضرت ابو الحسن خرقانی، وہ حضرت بایزید بستانی کی نشانی، جب آپ پہ وجد آتا تھا، مستی میں آتے تھے، تو آپ ایک سانس میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں ولی بھی تو بندے ہی ہوتے ہیں، پر وہ بندے ہوتے ہیں ان کے منکر بڑے گندے ہوتے ہیں، صرف گندے نہیں گندگی کے پلندے ہوتے ہیں، اور ان کا انکار ان کے دھندے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں صرف چندے ہوتے ہیں، یہ بڑے ہی گندے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ایک بندہ خدا ہے، فرمایا ایک سانس میں۔ پر پوچھا گیا اتنا فیض کہاں سے آیا، اتنا فیض کہاں سے آیا؟ مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا۔ پیر رومی کہتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن خرقانی روزانہ 3 کلومیٹر دور مرشد کے مزار پہ جاتے، جا کے یہیں کھڑے رہ جاتے، اور جب پلٹنے لگتے تو 3 کلومیٹر واپس، کبھی عمر میں مرشد کے مزار کی طرف پشت نہیں کی۔ نہیں سمجھے؟ جاتے چہرہ کر کے 3 کلومیٹر، اور پھر ان کا مزار اونچا ہے، ان کا علاقہ نیچا ہے، پلٹنا پیچھے پشت نہیں کرنا، اتنا طویل سفر ڈھال دیتا ہے، لمبا سفر چکر، لیکن ادب ادب ہے، حیا حیا ہے، وفا وفا ہے، وفاؤں کا صلہ کیا ملا ہے۔ ابو الحسن خرقانی جب جاتے رہے دکھ اٹھاتے رہے، اسی لیے کہتے ہیں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں ترشے نہ اگر سنگ تو پے کر نہیں بنتے، تڑپے نہ اگر موج تو گوہر نہیں بنتے، بھڑکے نہ اگر آگ تو اخگر نہیں بنتے، گھومے نہ اگر
مگر چاند تو ساغر نہیں بنتے. ہمارا پروگرام یہ ہوتا ہے نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی کے رنگ چوکھا, بس جائے سال کے بعد مرشد ولایت اٹھا کے منہ میں ڈال دے. فرمایا نہ اس راہ وفا میں ہر سو کانٹے, دھوپ زیادہ سائے کم مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. اس لیے یہاں تو چھل جاتا ہے چم, پھر بنتا ہے جا کے کم. اور اسی لیے حضرت ابو الحسن خرقانی کتنی لمبا سفر مرشد کے مزار کو, مرشد پاک نہیں ان کے مزار کو زندگی بھر کبھی پشت نہیں کی. ایک دن جب گئے آنا جانا لگا رہا کہ خیر ہے ہماری ڈیوٹی ہے جانا آنا, باقی ان کی مرضی, بولے بولے نہ بولے نہ بولے. عمر گزری, ایک دن شیخ کے مزار پہ گئے, سلام عرض کیا اور قبر مبارک شق ہوتی نظر آئی اور اندر سے صدا گونجی, ہاں انا ادعو کا کہ تسعی الی بانگش آمد از حزیرہ. شیخ حج زندہ شیخ کی قبر کے اندر سے آواز آئی, روز روز آتا ہے کون تجھے کھینچ لاتا ہے, اپنا مطلب کیوں نہیں بتاتا ہے, روز ہمیں تڑپاتا ہے, آج بول منہ کھول. شیخ حج ہاں انا ادعو کا کہ تسعی الی, آ میرے پاس آ. کیوں روزانہ تو نے دوڑ لگا رکھی ہے, کیا مطلب ہے تیرا؟ اس نے کہا شکر ہے دیر لگی تم کو آنے میں, شکر ہے پھر بھی آئے تو, دیر لگی تم کو آنے میں, شکر ہے پھر بھی آئے تو, آس میں دل کا ساتھ نہ چھوڑا, ویسے ہم گھبرائے تو. شکر ہے بولے تو ہو پر پہلے رگڑا پھول لگوایا ہے, مدت کے بعد ٹہنی پہ پھل آیا ہے, پر جب آیا ہے تو ٹھیک آیا ہے. اسی لیے کہتے آجا دیر ہے اندھیر نہیں, اس رستے میں ہیر پھیر نہیں, دیر ہے اندھیر نہیں, راہ وفا میں ہیر پھیر نہیں. اس لیے کبھی نہ کبھی پھل لگے گا, آس پوری ہوگی. اللہ اکبر. مجھے چشتیوں کی بات یاد آئی, خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کے مزار پہ جانا آنا یہی انداز, منہ کر کے جانا الٹے پڑو لوٹ کے آنا. ایک دن خیال آیا, پتہ نہیں آپ کو پتا بھی ہے کہ نہیں, روز کے پھیرے ڈال رہا, بس خیال آیا, ابھی خیال کا آنا تھا, لہروں کا اندر جانا تھا. لہر اٹھی, صدا آئی, فرمایا کہ او میری مزار پہ آنے والے نظام الدین کر یقین. خیر ہے آج بغیر موسم کے بول پڑے ہو, لوگ یہاں نہیں بول سکتے, تم وہاں سے بول پڑے ہو. فرمایا مرا زندہ پندار, یہ مت سمجھ کے میں قبر میں ہوں, ہم
زندہ ہے، مرا زندہ پندار مجھے زندہ جان، مرا زندہ پندار چوں خیش تن، جیسے تو زندہ ویسے میں زندہ، مرا زندہ پندار چوں خیش تن، من آیم بجان تو آئی وطن، بس اتنی بات ہے میرے سجن، میں جان کے ساتھ آتا ہوں تو بدن کے ساتھ آتا ہے، ورنہ تو بھی زندہ میں بھی زندہ، فرق یہ ہے کہ میری صدا تو شاید نہ سن سکے لیکن تیری صدا میں سن رہا ہوں، اس لیے تو سمجھتا ہے قبر کی ڈھیری ہے، یہ تیری عقل کی ہیرا پھیری ہے، تو سمجھتا ہے یہ قبر فقط ڈھیری ہے، فرما اندھا نہ ہو اتھے کھلو، وہ پیر مہر علی شاہ اللہ اکبر پاک پتن جاتے تھے، پاک پتن ہر سال جاتے، سوال کرنے والے کٹھے ہو کے آتے، ایک دن کچھ لوگ کٹھے ہو کے آئے، کہنے لگے حضرت صاحب آپ بڑے عالم عامل کامل ہو، ہمارے سوال کا جواب دے، میں پوچھے، کہنے لگے یہ جو بابا فرید کا مزار ہے اس کے دروازے سے گزرو، کہتے یہ بہشتی دروازہ ہے، آپ ہمیں اس کا جواب دے، آپ نے فرمایا قرآن سے دوں یا حدیث سے، کس سے دوں؟ ان کے چھکے چھوٹ گئے، انہوں نے کہا بہشتی دروازے کا بھی ذکر قرآن حدیث میں ہے، فرمایا کہ تم سوچو نہیں ہے، ہم سے پوچھو گے تو ہے، اب آپس میں منہ دیکھنے لگے، قرآن سے پوچھیں کہ حدیث سے، انہوں نے کہا ہم تو ہے ہی حدیث والے، ہم حدیث سے پوچھیں گے، کہنے لگے حدیث سے، اب ذرا جاگ کے سننا ہے، ویسے تسی تے انجے جاگ دے ہو تو تے کوئی مردہ بھی ویکھتے ہو کہ زندہ نے، سچی بات یہی ہے کہ یہ اللہ کے آستانے پر بندہ آئے تو دل دماغ کہتا ہے کہ یہ ایسے زندہ لوگ ہیں کہ ان کا دشمن بھی انہیں کبھی مردہ نہیں کہہ سکتا، زندگی کی حرارت، زندگی کا ثبوت کہ یہ لوگ زندہ ہیں، اور کس کے نام سے زندہ ہے؟ اللہ کے نام سے زندہ۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے رسی کا پیالہ بھی، اس سے بھی سلام دعا فرماتے ہیں، اور ساتھ کچھ اور بھی تین گلاس بھی کڑکاتے ہیں، لیکن صرف دوپہر کے وقت نہیں کھاتے ہیں، جب عصر کے ٹائم دسترخوان پہ جاتے ہیں تو پھر سموسے شریف سے لے کر پکوڑے تک ہر کوئی تشریف لاتے ہیں، اور ہم نظریں ایسے ٹکاتے ہیں کہ مڑ مکڑے کو ہون دل میں تن کچھ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ہم نہیں کھاتے، ہمیں لالے پڑ جاتے ہیں کہ یہ فقیر 10 دن نہیں کھاتے، تو یہ ہرے بھرے ہیں، بالکل کھرے کے کھرے ہیں۔ کیوں؟ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے تم روٹی کے سہارے زندہ ہوتے ہو، یہ اللہ کے سہارے زندہ ہوتے ہو، کیونکہ
کے سہارے زندہ ہوتے ہو، یہ اللہ کے سہارے زندہ ہوتے ہو، تو ظاہر ہے روٹی فانی ہے، فنا ہے، اور اللہ باقی بقا ہے۔ لہذا جو اللہ کے سہارے زندہ ہے وہ 10 نہیں 40 دن بھی نہ کھائے، کیونکہ جس کا سہارا ہے اسی کا یہ نظارہ ہے۔ اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بزرگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، کھڑے ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہی تو وہی بات کہ فرمایا سچے لوگ، سچے مرشد وہ ہیں جو پکڑ کے اپنا نہیں بناتے، پکڑ کے اس کا بناتے ہیں، اسی کے نعرے لگواتے ہیں۔ یہی تو سچائی ہے، یہی تو سچائی ہے کہ یہ پیر کا آستانہ ہے مگر یار اس کا نشانہ ہے، یہ درمیان میں فقط بہانہ ہے، اصل میں اس کا نشانہ ہے۔ اور سرکار کا جو فرمان ہے من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کے ہونٹوں پر اسی کا ذکر اذکار ہوتا ہے، ایک بار نہیں بار بار ہوتا ہے، پھر لمبی تکرار ہوتا ہے، بمیں اروار ہوتا ہے یا پار ہوتا ہے، اس یار کا ذکر اذکار ہوتا ہے۔ اب ذرا تک آنکھ رکھ مزہ ذکر خدا کا چک، ہر زمانہ وقت یار کا آستانہ وقت۔
ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਜੀਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ علامہ صاحب محترم اللہ اپنی زندگی دے اے عشق اے علم اے محبت اے سینے گرمان دی صلاحیت اے رابطے کا بھی تھوڑی اضافہ دے میں صرف علامہ صاحب نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار اکثر پڑھے میرا بھی دل کیتا ہے میں صرف علامہ صاحب نے ایک دو شعر سنا دیا اپنی جگہ احسان ہے اللہ رب العزت کا کرم ہے وہ دے محبوب کریم صلی اللہ سارے کرم بڑا کرم اس کمایا میں بندہ وا کرم اس کمایا رب کا ذکر سکھایا کرم نوازی کی تھی ایک تھوڑا جی چھوٹی جی گزارش لوگ کہتے ہیں کی لبا لبن تو پھر دسا گا علامہ صاحب کی موجودگی سے گلا کرنی سونیاں نہیں لگتی لیکن یہ نظر علامہ صاحب یہ دو گلا صرف علامہ صاحب کی نظر لوگ کہتے ہیں کی لبا تو
خوبصورت گلا کی علامہ صاحب نے کی لبا سانو اور میں کوئی علمی گل نہیں دینا لگا کر غور کر ساری زندگی اور ایک پاسے محبوب رب العالمین ایک پاسے قاسم کائنات ایک پاسے اور دو جہانا دا دودا دوسرے پاسے اور تیری لڑی پوری ہون گئی ہوئی ذات کریم اور دوسرے پاسے میرا مرشد کریم ہاتھ من کی وگنا میرے تو گناہگار دے ہاتھوں دے ہاتھ صرف دو شیر سنا کے واپس کر لیا تو میرا مقصد نہیں ایک غلام جڑا صرف قدماں چومن لئی آیا ہے جو تو چاہے ذرا غور تھوڑا جو تو چاہے چمن میں خزاں نا آشنا رہنا جہان رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے اور اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال ہے زندگی تیرا اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال ہے زندگی تیرا کہ تجھ کو زینت دامن کوئی آئینہ رو کر لے قریشی صاحب پروفیسر بھی تھے میرے حضور کے خادم بھی تھے 3 سال میرے حضور کو ملتے رہے بیٹھ جو بیٹھا ہو گیا 3 سال میرے حضور کی ملاقات کرتے رہے نظر نیاز کرتے رہے سب کچھ کرتے رہے لیکن بیعت نہیں ہوئے 3 سال میرے حضور کو ڈوبے رہے مدیان کی گل بڑی جائے مدیان کی گل بڑی جائے کیونکہ بڑے لکھے جو پروفیسر تھے 3 سال بعد زندگی کی حضور میرے غلامی دل لو میرے حضور نے کیا پروفیسر صاحب اپنی مرضی دا یا کسی نے کہہ لگے اپنی مرضی 3 سال بعد بیعت ہو گئے بیعت ہونے کے بعد معاشرہ بھی ہو گئے نمازی بھی ہو گئے لوہا بھی آ گئی داڑھی بھی آ گئی کہنے لگے جناب میں آئی کرتے کا نہیں ہے آپ نے فرمایا کرو کہنے لگے جناب 3 سال بھی تو ہمیں ملتا رہے 3 سالوں کی کوئی شہر نہیں بنی 3 مہینے سب کچھ ہو گیا جہاں فرمایا پروفیسر صاحب قرآن حدیث جو ہے جٹ کی کہنے لگے جٹ کی مثال آپ فرمایا 3 سال تیری میری منگنی رہی ہے منگنی والے کام ہوتا نہیں جاتا اللہ کو صاحب کی گاڑی بہت میں بہنوں نے ہمیں تھوڑا یہ ٹائم لگا کر دیتا ہے نا اصل زمین یہ ہے کہ شیخ چلی نے کسی نے کڑک سے پہاڑے مانگنا دیتی اور لگے پھڑ کے مارن اور کہنے لگا میرا قصور اور نے کہا تو ساری ساری کڑک سار دیتی ہے کڑک مانگنا دیتی ہے ایسا پوچھنا میرا قصور اور کہنے لگا میرے پیدا کرنے والے کی قسم ہے آج جڑی آگ آسمان میں جاتی ہے میری نہیں آج جڑے آسمان میں آگ جاتی ہے میری نہیں یہ کسی نے ایسی کو تیلی لائی ہے کہ آسمان
کب رویہ نہ ہوئے میرا علاقہ کچھ ہو رہے میں کیا بالکل ٹھیک ہے صرف ایسے ہی کر کے ہوتے کہہ رہا پر جی آسمان میں جاتی ہے ساڑی نہیں تھوڑا نشانہ کر کے کریں گے رات مغرب ہوئی اشکر صاحب خود نچر دار پہ نچ ڈال کے ذکر کیتا صبح کہہ لگے میں صاحب کیا جی یہ کہہ کے کریں میں آپ نے جتا رہا ساکیا تیری نگاہوں میں وہ بادائے سرجوش ہے ساکیا تیری نگاہوں میں وہ بادائے سرجوش ہے ایک میں کیا میں کدے کا میں کدا بے ہوش ہے پوچھا گیا تھا مرشد سے کہ حضور پیر کا کام کیا ہوتا ہے پوچھا گیا سرکار پیر کا کام کیا ہوتا ہے فرمایا پیر کا کام یہ ہے کہ دل کی انگیٹھی میں چنگاری رکھنا پیر کا کام کیا ہوتا ہے اس کا لمبا چوڑا کام نہیں ہے بس تیلی ذرا سی لگا کے انگیٹھی میں رکھ دے پھر مرید کو کہے چل ہو ہوا دے جب چنگاری کو ہوا ملے گی اللہ اللہ تو پھر آپ شعلہ بنے گا جب شعلہ بنے گا پھر آسمان کوئی جائے گا نیچے کہاں آئے گا اس لیے یہ بات حضرت نے صحیح فرمائی ہے کہ مرشد کا کام یہی ہے کہ وہ ذرا سی چنگاری دل کی انگیٹھی میں رکھ دے اب وہ انگیٹھی جو دل والی ہے اسی لیے اللہ اکبر مجھے وارث شاہ کی بات یاد آئی وارث شاہ نے یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ لمبا چکر لگاتے ہیں جیسے آپ نے کہا جاٹ والی سمجھاؤں یا پڑھی لکھی سمجھاؤں اب لمبا چکر لگاتے ہیں اور بات چھپا چھپا کے اپنے یار کی لوگوں تک پہنچاتے ہیں کھول کھول کے نہیں بولتے اب وارث شاہ نے کہا کہ حجرے شاہ مقیم دے اب بات کہیں کی ہے بولی کہیں کی ہے حجرے شاہ مقیم دے ہیت جتی عرض کرے کتی مرے فقیر دی جیری نت ٹم ٹم کرے ہٹی سرے کران دی جتھے دیوان نت بلے پنج سات مرن گوانڈڑا تے رہدیاں نو تاپ چڑھے تے گلیاں ہو جن سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے کچھ کو جن کو لگن لگی تھی یار کی ان کو بات سمجھ آئی اسرار کی کیونکہ بات ہے پار کی ہم مخلوق ہے مروار کی بہت کم سمجھتے ہیں بولی یار کی اب یہ بات ہے اس صاحب اسرار کی جو کہہ رہا ہے کیا کتی حجرے شاہ مقیم دے جو تھے ادھورے کہنے لگے لو یہ فقیروں کی بولی ہے حجرے شاہ مقیم دے جتیوں کے تذکرے وطن کی باتیں کرتے ہیں فرمایا ہوا جو تو اندھا دل جو ہوا تیرا گندا اوے ہم نے تو بات کی تھی دوست کی بات تھی خاص ہم نے پردے میں کی تاکہ عام نہ سمجھے صرف خاص سمجھے کیونکہ خاص دی گل عام لگے نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں لگے یار کی بات میٹھی کھیر ہے یار کی بات میٹھی کھیر ہے اسے وہ کھائے جو صاحب اسرار فقیر ہے
کتے کا کیا کام ہے یہ کھیر کھائے، جڑے کتے نے وہ دور جا کے ستے نے انہوں نے نصیب جتے نے۔ اسی لیے یہ بولی فقیروں کی حجرے شاہ مقیم دے۔ کسی نے کہا لو جی ننگی باتیں ہیں، فرمایا اگر تو نے بولی سمجھنی ہے وارث شاہ کی پوچھ بلے شاہ سے، اس سے پوچھا گیا جناب یہ کیا کہا؟ وارث شاہ نے روئے، دھاڑے مار کے روئے، کہا واہ وارث واہ۔ وہ جی اس نے کہا کیا؟ فرمایا حجرے شاہ مقیم دے۔ اور میں تو دیوار پور کا حجرہ سمجھے بیٹھا ہے، یہ حجرہ کوئی اور ہے۔ لا مکان میں گھر بنایا یار نے، اور مجھے در در پھرایا یار نے۔ حجرے شاہ مقیم دے، ایک جٹی اور جس کی دل اس کے عشق میں پھٹی ہے وہ جٹی ہے۔ تو کیا سمجھے یہ نقش بند بھی جتی ہے، یہ اجمیری بھی جتی ہے، یہ لاہور والا علی حجویری جتی ہے۔ حجرے شاہ مقیم دے ایک جتی عرض کرے، کتی بڑے فقیر دی۔ کتی کون سی کتی؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھاتے تو 13واں سپارہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کمینی کتی ہے۔ صبح کھلایا، دوپہر کو پھر ٹوں ٹوں کر کے آیا۔ اس کو پتہ نہیں 7 سال گزر گئے کھلاتے پلاتے پہناتے، مگر روز ٹوں ٹوں۔ اور کتی مرے فقیر دی جنی نت ٹوں ٹوں کرے، ہٹی سڑے کرار دی، یہ شیطان کرار کی۔ جب تک دکان پہ رونق رہے گی تیرا بیڑا غرق رہے گا۔ اللہ کرے شیطان کی دکان سڑے پھر یار ویڑے مرے۔ ہٹی سڑے کرار دی جتھے دیوان نت بلے ہم سو جاتے ہیں، یہ نامراد نہیں سوتا ہے، سدا اس کے گھر چراغاں ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے گھر میں چراغاں ہوتا ہے یہ سر میں مٹی ڈال کے روتا ہے۔ ہٹی سڑے کرار دی جتھے دیوان نت بلے، 5-7 مرن گوانجنا، 5-7 ہرس مرے، ہوس مرے، گندی چس مرے، حسد مرے، بغض مرے، اناد مرے، 5-7 مرن گوانجنا تے رہدیاں نو تاپ چڑھے، پھر دل والیاں گلیاں ہو جن سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ یہ جو ذکر ہے، یہ جو حضرت صاحب فرما رہے تھے نچ نچ کے، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں اسا نچنا ہے تیری انگلی تے، اسا نچنا ہے تیری انگلی تے، تھت نال بھوے دے تھت نچوا۔
بھامیں مسجد نے بھامیں مندر چول بھامیں ات نچوا بھامیں ات نچوا تیرے ہاتھ ارشد جو آ گئے ہیں تیری مرضی ہے ساکو جت نچوا دیوانگی دیکھ کے یہ دیوانگی یہ جذب یہ جنون دیکھ کے بعض ہمارے جیسے لوگ بھی گھبراتے تھے لیکن حدیث ہے سرکار کی اور عزیزم جناب صاحبزادہ رفاقت حسین اس کتاب کو جانتے لکھی ہے اہل حدیث عالم کی کتاب کا نام ہے تحفۃ الذاکرین امام شوکانی انہوں نے حدیث نقل کی کہتے ہیں سرکار نے فرمایا صحابہ کو اذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو سرکار کیسے فرمایا یقال لکم مجنون اتنا ذکر کرو لوگ کہیں دیوانے ہیں سرکار اجازت ہو تو کچھ عرض کرا فرمان لگے ہاں میں عرض کیتا اور کوئی عمل نہیں پلے وہ جڑا سجنا نو پاوے کوئی عمل نہیں پلے جڑا سجنا نو پاوے میں کنے یار نو مناوا مینوں نچنا نہ یہ جو حدیث میں نے عرض کی ہے آپ میں نے کتاب کا نام بھی احتیاطاً لیا ہے تاکہ اور پھر آپ اس حدیث کو دوبارہ سمجھیں سرکار محمد اذکر اللہ کا ذکر کرو یقال لکم مجنون تاکہ تمہیں لوگ دیوانہ کہیں اور اسی علامہ امام شوکانی آج تک تو یہ چھوٹے چھوٹے اہل حدیث ہیں ان سب کا امام ہے امام شوکانی کی کتاب ہے تحفۃ الذاکرین حدیث پاک کی اس نے لکھی ہے اس میں انہوں نے دوسرے لفظوں میں حدیث پر نقل کے وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ صحابہ اس طرح اللہ کا ذکر کرو یقول المنافقون دوسری کہ منافق تمہیں یہ کہیں یہ دیوانے ہیں اب یہاں سرکار دو عالم نے صحابہ کو ذکر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا
کہ اب تمہیں یہ بتا دوں کہ جب تم ذکر کرو گے تم بن جاؤ گے دیوانے، اور پھر جو تمہاری طرف انگلی اٹھائے گا میں محمد عربی بتا کے جا رہا ہوں یہ اندر کا کالا ہوگا، اس کے دل کا مکالا ہوگا۔ تم ذکر کرو من میں اجالا ہوگا، اور راضی کملی والا ہوگا۔ ذکر کرو من میں اجالا ہوگا۔ اب آپ نے غور فرمایا ہے، سرکار دو عالم سے صحابہ پوچھتے تھے حضور دل، کیونکہ دل ہی بیمار ہو جائے، اصل معاملے تو سارے دل کے ہیں، سارے معاملے یہ جو پوری کائنات ہے، اس کائنات کی قیمت انسان سے ہے، انسان کی قیمت دل سے ہے، اور دل کی قیمت پیار سے ہے۔ اگر کائنات سے انسان کو نکال دو کائنات کے پلے کچھ نہیں رہتا، اگر انسان کے جسم سے دل کو نکال دو انسان کے پلے، کیونکہ دل دھڑکے گا آنکھ دیکھے گی، دل دھڑکے گا ہاتھ اٹھے گا، دل دھڑکے گا پاؤں چلے گا، دل دھڑکے گا آنکھ پڑی کان سنے گا۔ اسی لیے کہتے مجھے ڈر ہے دل زندہ، مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ سارے مسئلے دل کے ہیں، یاد رکھو یہ مخاطب خدا کا بھی دل ہوتا ہے، سکھ بھی یہ پاتا ہے دکھ بھی یہ پاتا ہے۔ بندہ منافقت کرتا ہے سزا دل کو ملتی ہے، بندہ کفر کرتا ہے سزا نہیں پڑھا قرآن، کافر نے کفر کیا سزا کسے ملی؟ رب نے سر نہیں پھاڑا، رب نے پاؤں نہیں توڑا، رب نے بازو نہیں مروڑا، بلکہ ختم اللہ علی قلوبہم، سزا پائی بیچارے دل نے۔ نے منافقت کی سزا تھی قلوبہم مرض، سزا مرض کی پائی دل میں۔ معاتب بھی دل ہے، مخاطب بھی دل ہے، معاقب بھی دل ہے، مطلوب بھی دل ہے، مرغوب بھی دل ہے۔ اور یہاں تک کہ رب نے جب قرآن نازل فرمایا تو نبی کے دماغ پہ نہیں آیا، نزلہ علی قلبہ، سارے مسئلے دل کے ہیں، اور ہے بڑا نازک، ہے بڑا نازک۔ سر پھاڑ دو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کاٹ دو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، بازو کاٹ دو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، پسلی توڑ دو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن دل چھری پھرنا تو کجا، ایک وین رگ میں ذرا سا خون جم جائے یہ وہیں پہ تھم جائے، وہ اتنا نازک ہے۔ پھر ساری دنیا کے مسئلے جدا ہے، دل کے مسئلے جدا ہے۔ اگر یہ سپیکر ہے 100 روپے کا توڑ دو ٹکے کا نہیں رہے گا، یہ کرسی ہے 400 روپے کی ٹوٹے کر دو ٹکے کی نہیں رہے گی۔ ہر چیز کا مسئلہ یہ ہے، ٹوٹ گئی قسمت پھوٹ گئی، لیکن دل جب تک ٹوٹتا نہیں اس کے مسئلے جدا ہے۔ یہ جب ٹوٹ جاتا ہے بڑی قیمت پاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتا ہے وہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ ہر چیز پہ بجلی گرے اسے برباد کر دیتی ہے،
بجلی گرے مکان پہ برباد کر دیتی ہے، بندے پہ گرے موت کی آغوش میں سلا دیتی ہے، درخت پہ گرے جلا دیتی ہے، لیکن دل کے کھاتے جدا ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ ایسا کمال شے ہے کہ عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، برق گرتی ہے تو یہ نقل ہرا ہوتا ہے۔ یہ مسئلے دل کے انوکھے ہیں، یاد رکھو یہ ایسا عرش ہے کہ کہتے ہیں کہ شہباز عشق اڑا، عرش پہ آیا، بلندی دیکھی پسند نہیں آیا، گزر گیا۔ شہباز عشق عرش پہ آیا، عرش کی بلندی دیکھی پسند نہیں آیا، گزر گیا۔ پھر جنت میں آیا، رونق دیکھی، شہباز عشق نے کہا یہ میرا ٹھکانہ نہیں، گزر گیا۔ لوح پہ آیا، وہاں علم کی رونقیں دیکھی، کہا یہ میرا ٹھکانہ نہیں، گزر گیا۔ لیکن جب ٹوٹے دل میں آیا، وہیں اتر گیا، گھر کر گیا۔ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ گلیاں ہو جن سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں، یار نے ہمیں چوکیدار بنایا ہے، گھر ہمارے نیڑے بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ من نہ گنجم در زمین ہو آسماں۔ موسیٰ کلیم نے پوچھا تھا ربا تو مینوں نہیں لبا، کتھے وسطے ربا؟ عرش پہ دیکھا تو نہیں ملا، سدرہ پہ تو نہیں ملا۔ فرمایا موسیٰ مجھے کسی ٹوٹے ہوئے دل میں ڈھونڈ، میرا یہ نگر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دل کا خیال رکھ، دل بدستاور کے حج اکبر، دل کا دھیان رکھ۔ کیوں کہتے کعبہ بنائے خلیل آزر است، کعبہ جسے تو طواف کرتا ہے یہ تو خلیل آزر نے بنایا ہے، اور دل بنائے جلیل اکبر است۔ تو کیا سمجھتا ہے میرے دل کو، یہ کیا ہے؟ اسی لیے ذکر کرواتے ہیں کہ ذکر جھاڑو کا کام دیتا ہے، یہ یار کے گھر کے کٹ صاف کر دیتا ہے، کلنج صاف کر دیتا ہے، جب گھر چمک جاتا ہے، کیونکہ یار بڑا پاک ہے، گندگی اسے پسند نہیں۔ اس نے کا خیال رکھنا میری نگری میں، میرے گھر میں گند پھیل گیا تو میں خود تو خود رہا، ذهب اللہ بنورہم۔ فیضاوی شریف عزیز امریکہ کا صاحب آپ کو پڑھائی تھی، ذهب اللہ بنورہم، یہ لفظ ہوتے ذهب اللہ نورہم، کہ وہ نور جو تھا سینے میں چمکتا، جب رب روٹھا بندے نے اس کے گھر کو گندا کیا، تو اگر لفظ ہوتے ذهب اللہ نورہم تو سزا یہ ہوتی کہ ہم چراغ دل کا بجھا دیں گے۔ اس نے کہا نا ذهب اللہ بنورہم، اگر تو نے میرے گھر کو گندا کر دیا، اوے چوکیدارا اگر تو نے اسے صاف نہ کیا تو ہم بھی چلے جائیں گے، چراغ بھی لے جائیں گے۔ پھر مکان کس کام کا جب مکین نہ رہے؟ مکانوں کی رونق مکینوں سے ہوتی ہے، تخت کی رونق تخت نشین سے ہوتی ہے، خالی تخت کس کام کا جب تخت نشین نہ رہا؟ کیونکہ تو بیلی تے سب جگ بیلی، تو بیلی تے سب جگ بیلی، تے نا بیلی بھی بیلی، سجدہ باج محمد بخشا تے سنی پئیے حویلی۔ بلکہ
کے سرائکی والا بابا وہ کہتے جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو، جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو، شانا کال نہ پوے بیلیاں دا۔ پروفیسر صاحب ایک لفظ بول رہے تھے، وہ جگ جگ جیو، مطلب یہی ہے جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو، شالا کال نہ پوے بیلیاں دا۔ میں نے ویس پھراں وچ جنگلاں دے، سونے سائیں باجو رنگ تیلیاں دا۔ نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے، نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا۔ مجروشا جت یار نہیں، چل ویکھو حال حویلیاں دا۔ مجروشا جت یار نہیں، میرے سونے نبی نے یہی فرمایا، او بندے یہ جو تیرے پہلو میں دل ہے یہ اس قابل ہے، درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں، جو نہ تڑپے زیر خنجر وقت قتل کشتائے تسلیم ہے بسمل نہیں۔ اس لیے آج دل باغ باغ ہوا، کچھ تڑپتے دیکھے، کچھ پھڑکتے دیکھے، کچھ مہوے رقص دیکھے، اور حضرت شہباز کلندر کہتے نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار میرن سن، نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار میرن سن، علیہ نازم فقیروں کے پیشے یار میرن سن، علیہ نازم فقیروں کے پیشے یار میرن سن۔ پیا جانا تماشا کن کہ در امبو ہے جاں بازا، پیا جانا تماشا کن کہ در امبو ہے جاں بازا، بسن سامان رسوائی سرے پر سرے بازار میرک سم۔ اس لیے یہ وجد، یہ جذب، یہ جنون، یہ حق، یہ ہو، یہ اللہ جب تھا اللہ وہ تھا کلہ۔ یہ نقش بندی مجددیوں کی صدا ہے، کہتے ہیں کہ کن تو کنزن مکفیرن، اللہ خود بولتا ہے پچھلی کہانی، فرمایا میں اللہ تھا، میں کلہ تھا، جب میں کلہ تھا نہ رلا تھا نہ ڈلا تھا، میں اللہ تھا میں کلہ تھا، پھر فرمایا فاحببت تو پھر مجھے پیار ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا کہا مجھے؟ یعنی اللہ کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہوئی پہلی چیز جو پیدا ہوئی وہ کیا ہے؟ پیار۔ فاحببت تو، اب ذرا بس اسی میں سمیٹ رہا ہوں اس بات کو، فاحببت تو کہا مجھے پیار ہوا، یا سونا تجھے پیار ہوا مگر کس سے؟ تجھے پیار ہوا چلو مان لیا مگر کس سے؟ فرمایا ان اورفا، مجھے پیار ہوا اپنے آپ سے۔ اچھا اپنے آپ سے بھی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے اپنے آپ سے، اب تشریح نہیں کرتا، پیار ہوا اپنے آپ سے، تو تو نے کیا چاہا تیرے پیار میں؟ فرمایا ان اورفا، کیونکہ میں اللہ تھا
میں کلّا تھا، مجھے محبت ہو گئی اپنے آپ سے کیسے کہ انورافا میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، کوئی میرے لیے ہنسے، کوئی میرے لیے روئے، کوئی حق حق کرے، کوئی ہو کرے، کوئی اللہ اللہ کرے، پتا تو چلے میں ہوں۔ یہ میں نے جو یہاں آ کے اللہ کے آستانے پہ نظارہ دیکھا، نظارہ بڑا پیارا دیکھا، میں نے تو اس سونے کی اس بات کا نظارہ دیکھا کہ لو جو چاہا تھا وہ ہو رہا ہے، جو آپ نے چاہا تھا۔ کوئی روئے رو بھی رہے ہیں، کوئی تڑپے تڑپ بھی رہے ہیں، کوئی سجود میں، کوئی قیام میں، کوئی حق کہے، کوئی سبحان کہے، کوئی ہو کہے، سارے حق کہے، کوئی ہو کہے یہ بھی حق کہے، کوئی آہستہ کرے اللہ اللہ یہ بھی حق کہے، کوئی اللہ اللہ یہ بھی حق کہے، کیونکہ تیری چاہت یہی تھی میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ کوئی رو کے، کوئی بیٹھ کے، کوئی کھلو کے، تو نے چاہا تھا، دیکھ کیسے کیسے نظارے ہیں، چہرے کتنے پیارے ہیں تیرے، وہ جو تو نے چاہا وہ نظارے زندہ نظارے ہیں۔ اس لیے میں مبارکباد پیش کروں، اللہ کرے یہ دل سلامت رہے، یہ نگری سلامت رہے، بلکہ یوں کہے الہی حشر تک آستانے یار رہے، یہ آسرا ہے فقیروں کا برقرار رہے، اور سلامت فقیروں کا یہ پیار رہے، رشتہ سلامت رہے، چاہے تمروار رہے یا پار رہے۔ اللہ کرے اس آستانے پہ ذکر پروردگار رہے۔ آخر دعوانا اللہ